بات انشاءاللہ ڈائریکٹ بھی کہوں گا. حمزہ نام ہے ان کا, اچھے ولاگ بناتے ہیں, سارا کچھ جو بھی ان کا ہوتا ہے ولاگ ہوتا ہے یا ویڈیو ہوتی ہے. تو وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے یہ جناب کتے رکھ کے تو کیا مطلب کوئی گاڑیاں شاڑیاں, یار تمہیں کوئی کمپلیکس ہے میرے بھائی گاڑیاں لینے کا یا گھر بڑے رکھنے کا؟ کیوں بات بات پہ یہ ڈسکس کرتے ہو؟ میں ڈائریکٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کافی جب بھی ان کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو وہ اس میں ماشاءاللہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہوا ہے, یہ نہیں گاڑیاں لے سکتی ہیں, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں جی؟ تو بھائی تم گاڑیاں لینے کی کرنا ہے, تم میرے کو لے جائے کھڑوتی ماڑی جی, تو گاڑی رکھ لے, تو شوق پورا کر رہا ہے یار جناب چوتھے بندے سے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں جی گاڑیاں لے سکتے؟ گاڑیاں لینی ہوتی ہیں کوئی کاروبار کر کے. کاروبار ایک بات سمجھیں, کوئی دنیا کا ایسا کاروبار نہیں ہے جس کے بیچ میں آپ گاڑیاں لے لیں گے. یہ فیکٹریوں کے مالک وہ ہنی مون ہوٹل جو تھا اگلے دن کھڑا کھڑا گرنی. اینیمل ہب کے پلیٹ فارم پہ میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے خیریت سے ہوں گے. آج ایک بڑی ڈفرینٹ سی چیز ہے. رات کو مجھے ایک میسیج آیا, اس کے بعد جو ہے مجھے صبح بھی 2 میسیج آئے. تو وہ کہتے ہیں حمزہ بھائی آپ اس چیز کا رپلائی کب دے رہے ہیں؟ میں نے کہا کس چیز کا؟ پھر ایک بھائی نے مجھے لنک بھیجا. میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں خرم بھائی. تو نام لے کے کہہ رہے تھے کہ حمزہ جاتے ہیں کینلز پہ جاتے ہیں, ادھر جا کے بات کرتے ہیں کہ کتوں کے کاروبار, میں ڈاگ نہیں یوز کروں گا, ڈاگ تھوڑا سافٹ سا لفظ, کتوں کے کاروبار سے کیا آپ بنگلے گاڑیاں لے سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بات کی کہ کسی قسم کا آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس ہے. انہوں نے کمپلیکس بولا تھا مگر انفیریورٹی کمپلیکس, احساس کمتری ہے کسی قسم کا. اس کے بعد انہوں نے بولا کہ اگر تمہیں گاڑیاں چاہیے تو میرے لے جاؤ. ٹھیک ہے, ان ساری باتوں سے پہلے دیکھیں سوال پوچھنا اٹس ناٹ بیڈ تھنگ. ٹھیک ہے, بالکل بھی برا نہیں ہے, بلکہ اس چیز کی عزت کرنی چاہیے. کوئی آپ کی ویڈیو سنتا ہے اس کے بعد اس کے اندر سے کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے, بے شک ان کی نیت صاف, بے شک میں اس چیز کا جو ہوں دعوے دار ہوں کہ ان کی نیت جو ہے وہ بالکل صاف. مگر دیکھیں کچھ قاعدے کچھ اصول ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی نام لے کے بات کرنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا میں, تو اس کا ایک اخلاقیت کی ایک بنیادی چیز ہے کہ پہلے آپ اس سے پرمیشن تو لے لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں, کوئی بھی بنانے جا رہا ہے, تو وہ کسی کے بارے میں بھی پہلے اس سے اجازت لے لیں کہ یار میں تمہارے بارے میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں. اور اگر اصلاح کی جہاں تک بات ہے, آپ اصلاح پرائیویٹ میسیج میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہر آپ کو دیکھنے والا یوٹیوبر تو نہیں ہے, میکسیمم 2 4 5 دیکھتے ہوں. اس میں چیز یہ بالکل آپ کی غلطی تھی, مگر خیر آپ بڑے بھائی ہیں کہ آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے. اخلاقیت کی بنیادی چیز یہ ہے, یہ باتیں تو ویسے ہمیں آپ سے سیکھنی چاہیے ہم چھوٹوں کو, مگر خیر غلطی تو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو میرے سے پرمیشن لینی چاہیے کہ میں تمہارے بارے میں نام لے کے بات کروں. انڈائریکٹ لے کے تو ہر کوئی بات کرتا ہے, نام لے کے کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے بتاؤ کہ میں لے لوں یا نہ لوں, کیونکہ آپ کا مقصد اصلاح ہے نا, وہ اختلاف تو نہیں ہے, یا ہم اللہ معاف کرے کوئی دشمن تو نہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز پہ تھوڑا توجہ دیں کہ جب بھی کسی کے بارے میں بات کی, میں نے 1 2 دفعہ پہلے بھی نوٹ کیا تھا, آپ پرمیشن لازمی لے لیا کریں. پتہ نہیں شاید آپ نے ان سے لی یا نہیں لی. اب بات کرتے ہیں کتوں کے کاروبار سے جنریٹ ہونے والے پروفٹ کی. ٹھیک ہے, خرم بھائی یا کوئی بھی بھائی جو دیکھ رہا ہے, آپ سب کو بہتر پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کی ان کتوں نے زندگیاں بدل دیں. وہ کیا تھے اور کیا ہو گئے, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں کو خود سب کو پتہ ہے دیکھنے والا کو کہ وہ کہاں سے شروع ہوئے تھے, کیا تھے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کس مقام میں پہنچا دیا اس راستے. وہ صحیح راستہ تھا, غلط راستہ تھا, وہ الگ بات ہے, مگر انہیں اتنی عزت اتنا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا, میں اس چیز کی عزت کرتا ہوں. تو اس میں کیا غلط ہے کہ اگر میں کسی کینل میں جا کے یہ سوال پوچھ لوں کہ یار آپ گاڑیاں اور بنگلے بنا سکتے ہیں, کیونکہ بیسک جو ایلیٹ کلاس میں آنے کی بیسک نیسیسٹی کیا ہے لائف کی, وہ ہے یہ بنگلے ہو گئے, گاڑیاں ہو گئی اور پیسہ ہو گیا. روٹی تو ہر دوسرا بزنس دے رہا, تو اس میں کوئی غلط نہیں, میں نے کسی قسم کی گالی نہیں دی ہے. جو بندہ میرے جو ہے جسے آپ ولاگ کہہ رہے تھے, بٹ ایکچولی اٹس ناٹ اے ولاگ. ولاگ آپ بناتے ہیں اور جو 2 4 بھائی بناتے ہیں جس میں اپنی پرسنل زندگی, اپنی جو پرسنل اسپیس آپ دکھا رہے ہیں. میں اپنی پرسنل اسپیس کسی کو نہیں دکھاتا ہوں. انٹرویو سے زیادہ اچھا نام ہے پوڈ کاسٹ. اٹس لائک اے پوڈ کاسٹ, جس میں میں جو آڈینس کے سوالات اٹھاتا ہوں پچھلے 6 سالوں سے, جو میرے پاس کوئریز آتی ہیں, میں نے اسے لسٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے. جو سوالات سب سے زیادہ ہوتے ہیں, یہ میں نہیں بول رہا ہوتا, یہ میرے کلائنٹس, یہ میرے آڈینس بول رہے تھے جو سننے والے. ٹھیک ہے, اس میں فار گاڈ سے میں کسی سے جا کے کیوں رہنمائی لوں گا. میکسیمم جن کے پاس جاتا ہوں 1.5 2 سال نہیں ہو فینسیئر. ٹھیک ہے, 90%.
10% جو میرے سے زیادہ ایکسپیرینس ہے. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کا شکر ہے میرے پاس آپ جیسے بڑے بھائی ہیں جو میں ان باکس میں جا کے پوچھ سکتا ہوں مجھے کیا سوشل میڈیا میں ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اٹس آل اباؤٹ لرننگ. ٹھیک ہے, کہ آپ کیسے کتنا پیسہ کما سکتے ہیں. اٹس اے بزنس آئیڈیاز. اور یہ انفیریورٹی کمپلیکس پہ میں بعد میں آؤں گا اس حساب سے کمتری پہ. دیکھیں انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے ہم ڈاگس کے کتوں کے بریڈرز میں بڑی ہے. یہ کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, ہضم بھی کرتے ہیں, ڈکار بھی مارتے ہیں, مانتے نہیں ہیں کہ ہم پیسہ کما رہے ہیں کتوں سے. کہتے ہیں کہ ہم نے 50 لاکھ کمایا, 1 کروڑ لگا دیے کتوں کی ڈائٹ. تو یہ تھوڑا سا جھوٹ ہے, اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی کوئی غلط ہے. اچھی بات ہے, ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. اس میں ہماری سوسائٹی کا رول ہے کہ وہ اس کاروبار کو اچھا نہیں سمجھتی ہے. شرعی طور پہ بھی ہم ڈی موٹیویٹڈ ہیں اس کاروبار پہ. سچ بات ہے, میں بھی کرتا ہوں, سارے کرتے ہیں, مگر چیز کو ماننا, تسلیم کرنا یہ زیادہ بڑی بات ہوتی ہے. ریگریٹ کرنا یہ زیادہ بڑی بات ہے, ریگریٹ سے بہتر. تو اس میں یہ چیز ہے کہ یہ سوال کوئی برا نہیں, شاید آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو پرانے ہیں. ویسے تو پرانے مجھے نہیں لگتا کوئی دیکھتا ہوگا میری ویڈیوز, کیونکہ ڈیلی لائف میں جب میں شیفٹ دیکھ کے پک کے ہوتے ہیں سارے. تو جو نیو فینسیز ہوتے ہیں جنہیں رہنمائی کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں صدقہ جاری ہے کہ کسی کے ذہن کے سوالات آپ جو ہے ڈسکرائب کر رہے ہیں. لائکس تو آنے, وہ ورلڈ بگیسٹ کہہ کے بھی لائک لے سکتے ہیں, آپ ہر طریقے سے لے سکتے ہیں, آپ اچھی چیزیں دکھا کے بھی لائکس لے سکتے ہیں. مگر جو ہے جو بیسک سوالات ہیں جو فلش نہیں ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے. اور میں ایک ہی سوال ڈفرینٹ چینلز پہ اس لیے کرتا ہوں کہ سوال ایک ہی ہوتا ہے, ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جوابات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کسی کا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے, کسی کا برا ایکسپیرینس. اس سے وہ جو دیکھنے والا ہے وہ انالائز کر جاتا ہے کہ میرے لیے کیسا بزنس ہے. میجورٹی اگر 60% فیلڈ ہیں تو میں نہیں لوں گا قدم. ٹھیک ہے, تو یہ چیز تھی کہ اچھا ہے کہ آپ نے سوال پوچھا, مگر بہتر یہ ہوتا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھ لیتے کہ یار یہ مجھ سے ان باکس میں کہہ لیتے حمزہ بھائی اس چیز کو تھوڑا اوور کم کریں. اور جہاں تک پرائیویسی کی بات ہے, مجھے 2 بھائیوں نے آج تک زندگی میں کہا کہ یار حمزہ بھائی اس پروفٹ کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا سو وٹ, میں بھی ریموو کر دیتا ہوں اس چیز کو. تو مجھے بتاؤ کہ جو تم نہیں بتانا چاہ رہے ہو پبلک کو وہ نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, کون سا بھائی شرمندہ ہو رہا ہے. خرم بھائی نے کہا تھا کہ شرمندہ کون ہو رہا ہے مجھے بتائیں. اگر شرمندہ ہو رہا ہے اس کو کہیں مجھ سے کانٹیکٹ کرے, میں اس کی ویڈیو میں سے وہ پارٹ ٹرم کر لوں گا. ٹھیک ہے, کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے. کوئی بھی شرمندہ نہیں ہوتا خرم بھائی, کوئی بھی شرمندہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ میں دیکھیں ہم کتوں والوں میں بڑی زیادہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے, مطلب اس سے کمتری ہے. اپنے بزنس کو جو ہوتے ہیں مطلب جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں تھوکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ویسے اتنا فرنٹ میں نہیں آتا ہوں, ورنہ میں نے ویڈیو بنانی تھی کبھی بھی. مگر جب آپ نے بہتر نہیں سمجھا کہ یار کیونکہ آپ بڑے ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یار میں پہلے پرمیشن لے لوں, تو پھر میں نے کہا جتنے لوگوں نے دیکھ لیا اب انہیں کے سامنے بات ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے, تاکہ جو غلطی ہے اس کو ہم اوور کم کریں. ٹھیک ہے, نہ مجھے شوق ہے, میرے بڑے بھائی ہیں اور میں کسی قسم کا غصہ نہیں ہوں. اس میں کوئی بھی ایسے غصے والی بات نہیں. میرے بڑے اچھے بھائی ہیں, انشاءاللہ میں ان قریب جاؤں گا, بھی گلہ بھی کروں گا اور ان کی ویڈیو بھی آئے گی میرے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ چیز ہے کہ یار کتوں کے کاروبار نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں, میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور میرا خود بھی انٹرسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ میں ان پوائنٹس پہ بات کروں, کیونکہ پبلکلی جو ہوتا ہے مجھے لوگ بھی اپروچ کرتے ہیں کہ یار حمزہ بھائی اس چیز کو آپ ایڈ کریں, اور میں نہیں بول رہا ہوتا ہوں, یہ میری پبلک بول رہی ہوتی ہے, آڈینس بول رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا بات تھی, اس کے بعد دیکھیں ہاں یار ڈاگز والے بڑا شرماتے ہیں اپنی انکم بتانے کے لیے. باقی میں لو برڈز میں اتنے اونچے اونچے رینکس کے لوگوں کے پاس گیا ہوں, مجھے خود شرم آ جاتی تھی یار کہ یہ کیا بتا رہے ہیں. کوئی بتا رہا ہے میں نے یہ لے لیا, میں نے وہ لے لیا. اس سے لوگ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور آتے ہیں لوگ. مطلب لو برڈز ہے اتنا بڑا کاروبار ہے, اور اس چیز کو تو اٹھایا اس نے کہ اس کی ورتھ بنی ہے. نوید شیخ بھائی ہیں لو برڈز میں, انہوں نے اس چیز کو اتنا پروموٹ کیا, آج اس نے بیچ کے جو ہے یہ چیز بنا لی, پھر لوگوں میں ٹرینڈ بنا. اسی طرح گھوڑے ہیں, گھوڑوں کے فارمز اتنا کما رہے ہیں, اور وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ یار میں اس بزنس سے اتنا جنریٹ کر رہا ہوں. یا تو اگر آپ برا مناتے ہیں آپ چھوڑ دیں, ڈونٹ بی اے منافق اور سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے, باقی اس کے علاوہ جو دوسری بات تھی, دیکھیں ادھر تک چلیں, میں اگر آپ ادھر اتنی بات کرتے ہیں نا کہ یار آپ یہ جا کے سوال نہ پوچھا کریں, تو میں رسپونڈ نہیں کرتا اس چیز کو. مگر جب آپ نے یہ بات کی پرسنل اٹیک میں تھوڑا سا سمجھوں گا کہ یار تجھے بنگلے گاڑیاں چاہیے, آپ میرے سے آ کے لے لے. خرم بھائی آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں, یا کوئی بھی بھائی مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا, میرے اللہ کے علاوہ مجھے کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا. بے شک آپ جیسے لاکھوں کروڑوں بھائی آ جائیں, مجھے کچھ بھی کوئی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, تو اس چیز میں چھوڑ دیں, مجھے کسی قسم کی سانس کمتری
کبھی آپ نے دیکھا ہوگا میں اپنے کہیں چاٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں اپنی ویڈیوز لگا کے اوپر جو ہے مطلب اپنی چیزیں دکھا کے اپنے آپ کو بڑا شان و شوکت والا بتا رہا ہوں. میری ویڈیوز میں میرے فرینڈز یہ گلا کرتے ہیں یار ہم تو تمہارے چینل کو تمہاری وجہ سے جانتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جانتے، مجھے کسی کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آیا، ٹھیک ہے. تو میں اپنی اگر پرسنل اسپیس کا ایک الگ چینل بنا چاہوں وہ بنا لوں گا، مگر اینیمل ہب جو ہے وہ صرف ایک انٹرویو ہے، لینا ہے میں نے جا کے لوگوں کے ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے، میری ایک اپنی پرسنل اسپیس نہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی چیز پہ آتے ہیں. اس چیز کو تو آپ نکال ہی دیں ذہن سے کہ جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ میرے اپنے لیے نہیں ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے 90% میں جو ہے اس فیلڈ میں جرمن شیفرڈ اسپیشلی ان سب کو جانتا ہوں، ان کی رگ رگ سے واقف ہوں، ٹھیک ہے. تو مجھے تو کسی قسم کی جو ہے کسی سے مشورے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. اگر ہوگی بھی تو میں پرائیویٹلی کسی کو اپروچ کر دوں گا، ویڈیو بنا کے ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ مجھے شوشے چھوڑنے کا کوئی وہ ہے کہ میں شوشے چھوڑوں کہ میں یہ ہوں میں وہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اب اس کے علاوہ آپ کے بھی 2-4 ویورز کہتے ہیں یار ماشاءاللہ خرم بھائی کا بڑا اچھا نظام چل رہا ہے، مطلب میرے رابطے میں ہیں ماشاءاللہ، 29-35 کتے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹلی ڈاگس کا بزنس کرتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے کہ اب عام آڈینس کسی نہ کسی سے تو پوچھے گی. آپ بھی بڑی اچھی رہنمائی کرتے ہیں اپنے چینل پہ. تو اس میں دیکھیں چیزیں ڈفرینٹ لوگوں کے ایکسپیرینس میں جو ہے وہ جب کھل کے آتی ہیں تو وہ اور کلیئر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے ڈاگ کا، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ وہ فش فرائی کھاتا ہے یا ایسے ہی کھاتا ہے، یا چکن کو وہ فرائی کھاتا ہے یا ایسے ہی کھاتا ہے. اس میں تو ظاہر سی بات ہے پیسے کی بات تو ہوگی اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ آج کل ہر چیز پیسے سے، ڈاگ فیڈ پیسے سے، علاج پیسے سے. تو جب لوگوں کو پتہ لگے گا تو وہ اور بڑھائیں گے اپنے چینل کو، ٹھیک ہے. جس بندے نے 6-8 سال لگا کے اپنا ایکسپیرینس گین کیا ہے، اس سے جب مشورے آئیں گے تو وہ بندہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں پوری بات کرنا بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ کافی لوگ ہیں جو آدھی بات کر دیتے ہیں جو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں اسکالر. اور میں نے تو ابھی یہ بھی سنا ہے کہ کچھ گروپس بن رہے ہیں جس میں لوگ پیسے مانگ رہے ہیں مشورے کے، کہ ہمارے ساتھ آؤ اور ہم پیسے لیں گے مشورہ دینے کے. میں تو کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو تو بس بندہ فوراً بلاک کرے، ٹھیک ہے، جو مشورے دینے کے بھی پیسے لے رہا ہو. یہ جتنا بھی نالج ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کسی انسان کا، اور ہم میکسیمم جو پاکستانی جو ہے نا، پاکستانی انڈینس، یہ سارے انفارمیشن لیتے ہیں، نالج ان کے پاس نہیں، ٹھیک ہے. انفارمیشن لیتے ہیں گوروں سے. انفارمیشن وہ چیز ہوتی ہے جو اسپریڈ ہوتی ہے ایک بندے سے دوسرے، ٹھیک ہے. وہ اپنے ٹوٹکے نہیں ہوتے ہیں، اور جو اپنے ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ 90% فیلڈ ہیں ہمارے پاکستان انڈیا میں. تو اس چیز کو تو چھوڑ ہی دیں کہ کس بات کو ہونا چاہیے کس بات کو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرا اپنا ایکسپیرینس کتوں کے کاروبار کے بارے میں، یار مجھے نہیں لگتا اس بات سے کافی لوگ شاید اوفینڈ ہو جائیں، برا منا جائیں، مگر میں نے جہاں تک دیکھا ہے نا 90% لوگ یا 95% لوگ کر لیں. جو بندہ ایک نمبر ہے وہ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو پایا ابھی تک. بے شک اللہ چاہے تو کہاں سے کہاں لے جائے ہر آدمی کو، مگر 95% میجورٹی میں جو ایک نمبر آدمی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ 2 نمبر ہی نہ کرے. کیونکہ میں خود بھی اللہ کا شکر ابھی تک 1 نمبر ہی کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں خود جو تقریباً پچھلے سال نیئرلی میرا اور میرے پارٹنر کا 3 ملین کا نقصان ہوا تھا. اب ہونے کو کون ٹال سکتا ہے، اپنی قسمت کو کون ٹال سکتا ہے. چلیں یہ اگر یہ میرے تک بات ہوتی نا تو چلو میں قسمت کہہ سکتا، اگر میرے قریب جو 1 نمبر آدمی جوڑا ہوا ہے وہ بیچارہ یا چھوڑ چکا ہے یا جیب سے پیسے لگا رہا ہے. یا تو آپ بہت ہی امیر ہوں کہ 10 دفعہ آپ انویسٹ کریں، پھر 11ویں دفعہ جب انویسٹ کریں تو پھر آپ کا تکا لگ جائے، ٹھیک ہے. باقی وہ اللہ کے فیصلے، اللہ جسے رزق دینا چاہے جسے نہ دینا چاہے. آپ نے وہ بات کی تھی نا کہ اللہ کے ہاتھ میں جسے بنگلے دینا چاہے گاڑیاں دینا چاہے، بالکل میں اس چیز میں ایگری کرتا ہوں، مگر بزنس آئیڈیاز بڑی چیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک جو ہے راہ ہم بتا رہے ہیں کہ کس مطلب پارٹ ٹائم اگر کوئی ڈاگس کا بزنس کرنا چاہتا ہے، میری ویڈیو دیکھتا ہے 4 ماہ دیکھی، اسے پتہ چل کے میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، تو وہ ایک صدقہ جاریہ بن گیا، جس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یا اس میں کوئی برا منانے والی یا اس طرح کوئی غصہ ہونے والی بات نہیں ہے. میں نے کون سا کسی کو گالی دیتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی لمبی جا رہی ہے بات. اس کے علاوہ کتے حلال ہیں یا حرام ہے ان کا بزنس، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو پہ بات کروں گا. گھما پھر آ کے نہیں، آپ کو قرآن سے ریفرنسز بتاؤں گا کہ آپ خود ہی فیصلہ کر لینا، ٹھیک ہے.
تو یہ ہے کہ میرا یہ تھا کہ باقی میرا ایکسپیرینس کی اپنی بات کرتا ہوں، بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے یار. میرے جتنے بھی دوست یار ہیں وہ بیچارے رو رہے ہیں، کسی کا بھی نہیں چلا. پتہ نہیں کیا ایسی چیز ہے کہ اس بزنس میں اتنا پروفٹ نہیں ہے. میں تو آپ کو اس چیز میں ڈی موٹیویٹ کروں گا، برڈز وغیرہ کا کر لیں وہ بہتر ہے، گھوڑوں کا کر لیں وہ بہتر ہے، کیٹل کا کر لیں، بکریوں کا کر لیں وہ بہتر ہے، ڈاگ سے کافی بہتر ہے. اب آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں 2.5 لاکھ کا یہ پپی بیچ رہے ہیں، مگر اس کے پیچھے ایفرٹ اور کتنا انتظار اور کتنے جتن یہ نہیں دیکھتا ہے ہر بندہ. اگر یہ پتہ چلے تو وہ قریب ہی نہ آئے. ٹھیک ہے، تو اب ہر ماں باپ کا بھی بچہ 2.5 لاکھ روپے کا نہیں بک جاتا نا. تو اگر 10-12 لاکھ کا اس کا سائر اور ڈیم ہے تو تب ہی اس کا بچہ اتنے کا بکتا ہے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ باتوں پہ آ جائے یا کسی کا حلیہ ایسا ہے کہ آپ حلیہ کی وجہ سے اسے دھوکہ کھا جائیں، وہ 1-2 دفعہ ہی ہوتا ہے. آپ لوگوں کو زیادہ بہتر بتاؤ. تو میری اصل میں اویئرنیس پھیلانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ حلیے کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں کہ یار یہ اس کا ایلیٹ قسم کا خاندانی قسم کا حلیہ ہے تو یہ ہمیں تھک جتنا مرضی لگا لے. ایسا نہیں. اب میرے سے چیز جو بھی بندہ پوچھتا ہے میں کہتا ہوں 10 لوگوں سے آپ ڈسکس کر لو، اور وہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں لینی نہیں ہے، نہیں لینی ہے ان سے، ہم سے لو. ادھر تو لوگ ایسے ہیں کہ مطلب بریڈرس کی ماں مر جاتی ہے اگر کسی اور کی تعریف کر دیں. ٹھیک ہے، تو چیزیں یہ ہیں کہ لوگ بڑے جیلس ہیں. اور کیا کہتے ہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ بڑے اچھا مطلب خرم بھائی نے بڑا کام کیا اس چیز پہ کہ بڑے انہوں نے جو ہے لوگوں کے وہ نکالیں، گلے شکوے دور کیے ہیں. میں شروع میں ان کی ویڈیوز دیکھتا تھا، بڑا اچھا کام کر دیں. تو یہ ہے، اس طرح کی ڈبیٹس ہونی چاہیے. انہوں نے بہت کام کیا، اس طرح 1-2 اور بھائی نے بڑا کام کیا انفارمیشنس پہ. تو باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ ان فیوچر میں کیا ہوتا ہے. اس کی مارکیٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے، اس کی ڈائٹ پلان کے بارے میں بھی بات کریں گے جرمن شیف. باقی نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا کہ ڈاگس کے اوپر جو ہوتا ہے کمنٹس میں ماشاءاللہ لکھنا یا ڈاگ کو بول کے ماشاءاللہ کہنا، یہ جائز ہے یعنی شرعی طور پہ. اس کے علاوہ ڈاگس کا بزنس کیسا ہے، حلال ہے حرام ہے. خرم بھائی نے بھی ویڈیو بنائی بھی ہے، بڑی اچھی ہے. میں کوشش کروں گا کہ اور فرنش کروں اس ویڈیو کو. ٹھیک ہے، ان کے پوائنٹس کو. باقی یہ ہے کہ یار کسی قسم کا گلا شکوہ نہیں ہے، یہ بات تھی میں نے کہا کلیئر کر دوں. میرے کلائنٹس بھی یہی کہہ رہے تھے یار حمزہ بھائی یہ بات دل پہ نہ لینا، ہماری بڑی اس سے رہنمائی ہو رہی ہے اور ہمیں بڑی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. میں نے کہا بالکل میں دل پہ نہیں لے رہا ہوں. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں بندہ غلط کنٹیکس میں سمجھ لیتا ہے. ان کا پوائنٹ یہی تھا اوور آل کہ یار رزق اللہ کے ہاتھ میں. بالکل میں اس چیز کی کرتا ہوں، ویلیو دیتا ہوں. مگر جو آگے چھوٹی سی بات تھی اس وجہ سے پھر میں نے کہا چلو ایک پوائنٹ کلیئر کر لوں. ٹھیک ہے، باقی کوئی گلے شکوے والی بات نہیں. انشاءاللہ ان قریب ان کے پاس بھی جاؤں گا، ان کا شوق بھی دکھاؤں گا آپ کو، اور بھی بھائیوں کا شوق دکھاؤں گا. مقصد میرا یہی ہے کہ ہر بندے کو پروموٹ کرے. میرے گھر میں اپنے پپیز پڑے ہیں، میں لوگوں کی جا کے پروموشن کرتا ہوں، بس میری ایک عادت ہے. ٹھیک ہے، تو عادت ہے، ہر انسان کی ایک عادت ہوتی ہے. تو میری عادت یہ ہے میں ہر آدمی کو پروموٹ کرتا ہوں جتنی میری کوشش. میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا آدمی نہیں ہوں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ بنوں. ٹھیک ہے، باقی آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کسی اور ویڈیوز پہ ملاقات ہوتی ہے. بہت